ٹیررسٹ کی جو موٹیویشن ہے اس کی کیا ریزنز ہیں؟ تو اس میں سب سے پہلے جو ہے وہ سائیکولوجیکل ویو ہے. سائیکولوجیکل ویو کہتا ہے کہ یہ انسان کے ایٹیٹیوڈ کا پرابلم ہے، اس کی پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں، اس کی وجہ سے وہ ٹیررسٹ ٹینڈنسیز کی طرف جاتا ہے. اس میں مینٹل النس ہے، سکنس ہے، اور اس کی پرسنالٹی ہے، چائلڈہڈ ٹراما ہے، انجسٹس ہے اور ان ہیومیلیشنز ہے. تو ہیومیلیشنز جو جب کسی انسان کو بے عزت کیا جائے تو اس کی پرسنالٹی کے اندر بھی پرابلمز آتی ہیں. اور اس میں ایک اور بھی ویو ہے، وہ یہ ہے کہ کیا جب ایک انسان آئسولیشن میں رہتا ہے تو اسے کسی کمپنی کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ اس کی وجہ سے بھی جو ٹیررسٹ اٹیکس کا حصہ، ٹیررسٹ کمیونٹی کا حصہ بنتا ہے یا ٹیررسٹ گروپس کا حصہ بنتا ہے اور پھر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز میں حصہ لیتا ہے. زیادہ تر اس کو جو بیسک آرگومنٹ ہے اس کے اندر وہ یہ ہے کہ ایک انسان کی پرسنالٹی ڈس آرڈر ہے، مینٹل سکنس ہے، اور اس مینٹل سکنس یا پرسنالٹی ڈس آرڈر کی وجہ سے انسان ٹیررسٹ بن جاتا ہے اور وہ ٹیررسٹ گروپ کا حصہ بن جاتا ہے. سائیکولوجیکل ویوز میں بیسیکلی مائنڈ اور پرسنالٹی جو ہے یہ امپورٹنٹ ہے، اور وہ جو اس کی پرسنالٹی ڈس آرڈرز ہیں وہ اس کو مجبور کرتی ہیں کہ وہ ٹیررسٹ کا حصہ بن جائے. دوسرا جو سیکنڈ ویو ہے وہ ایلینیشن ہے. یہ سوشولوجیکل ویو ہے جس کے اندر ایک انسان کے پاس اتنی اکنامک اپرچونٹیز نہیں ہوتی، نہ کہ ایک انڈیویجول کی یہ اپرچونٹیز ہوں کہ وہ اکنامک کوئی بزنس سٹارٹ کر سکے، امپلائمنٹ مل سکے یا کسی لیگل مینز کے تھرو ارن کر سکے. تو وہ ایلینیٹ ہو جاتا ہے سوسائٹی سے، وہ اپنے آپ کو سوسائٹی سے دور کر لیتا ہے، اور اس کے نتیجے کے طور پہ انڈیویجول میں پرابلم آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ ٹیررسٹ کا حصہ بننا شروع ہو جاتا ہے. اور ٹیررسٹ اس کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ چونکہ یہ پورا آرڈر ہی ہماری فیور میں نہیں ہے، اس لیے آپ ہمارا حصہ بنے اور ہم اس آرڈر کو چینج کرتے ہیں تھرو ہوک اور بائی کروک، تھرو بائی فورس اور یوز آف فورس اور یوزنگ وٹ ایور مینس دے ہیو اویلیبل. بعض اوقات ٹین ایجرز جو ہیں وہ موٹیویٹ ہوتے ہیں کیونکہ ٹیررزم کے اندر ان کے لیے، چند لوگوں کے لیے شاید تھرل ہے یا ایک نیو ایونیو آف لائف ہے جس کو وہ ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں، تو اس وجہ سے بھی وہ اس کا حصہ بننا شروع ہو جاتے ہیں. بعض اوقات ماڈرن سوسائٹی جو ہے، ماڈرن ویلیو سسٹم ہے، یہ لوگوں کا اوور آل جو مورل ویلیوز ہیں اس کو ختم کر دیتی ہے، سوشل ویلیوز کو ختم کر دیتی ہے. مثال کے طور پہ ہر وقت سارے لوگ فون لے کے بیٹھے ہیں، ایک دوسرے سے بات بھی نہیں کرتے، نہ ایک دوسرے کی ساتھ ہمدردی شو کرتے ہیں، تو وہ انڈیویجول ایلینیٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے یار یہ کون سی لائف ہے، جبکہ ٹیررسٹ گروپس جو ہیں اس کو ایک کلیکٹیو لائف دیتے ہیں، ایک نیو ویژن آف لائف دیتے ہیں، تو اس طرف جانا شروع ہوتا ہے. بعض اوقات دوست، فیملی، یہ انڈیویجول کو اور سوسائٹی بھی انڈیویجول کو ایلینیٹ کرنا ہے، اس کے اوپر سرٹن ٹائپ آف ٹیگنگ لگانا شروع کر دیتی ہے. یہ نکما ہے، فارغ ہے، کچھ نہیں کر رہا، بیکار ہے، بیٹھا ہے، اس کی زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے اچھا پھر میری زندگی کا مقصد نہیں ہے. پہلے تو وہ ایلینیٹ ہوتا ہے، آئسولیٹ ہوتا ہے، اور پھر ان گروپس کا حصہ بنتا ہے جو اس کے لیے اٹریکشن بنتے ہیں، اور وہ پھر براڈر سوسائٹی کی ویلیوز کو چیلنج کرنا شروع کر دیتا ہے. بعض اوقات کرسمیٹک لیڈرز بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، اگر نہیں کریں گے تو ہم اس کو چیلنج نہیں کر سکیں گے. مثال کے طور پہ اگر امریکن ریولوشن کی بات کریں تو وہاں جو ان کے فادر فیگرز تھے انہوں نے چیلنج کیا. اسی طرح سے جو بلیک موومنٹ چلی اس کے اندر مارٹن کنگ جونیئر جو ہے اس کا بہت بڑا رول تھا کہ اس نے جو وائٹ ہیجمنی کو چیلنج کیا اور پھر بلیکس کو رائٹس دلوائے. بعض اوقات ریلیجس سکولز جو ہیں لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو ریلیجن کو پورے ملک کے اندر یا پوری سوسائٹی کے اندر لانا اور امپوز کرنا آپ کی ذمہ داری ہے. آپ اس کے لیے اگر کوئی زبانی نہیں کوئی بات مانتا تو پھر بائی فورس آپ منوا سکتے ہیں. تیسرا اس میں ویو ہے جس کو سوشلائزیشن کہتے ہیں یا لرننگ ویو، اور اس کو پیئر ریویو یا فرینڈشپ ویو بھی کہتے ہیں. اس میں سیم ایجوکیشن کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ انہیں اوور آل کنڈیشنز کو چینج کرنا چاہیے. اور زیادہ تر اس میں اپر کلاس ہیں کیونکہ یہ وائلنس میں جو لوگ انوالو ہوتے ہیں، ایون جو 9/11 میں لوگ بھی انوالو ہوئے تو یہ اپر کلاس سے، اپر سٹاٹا سے بلونگ کرتے تھے، اور انہوں نے ویسٹ کی یونیورسٹی سے ایجوکیشن لی. امریکن گریجویٹ تھے یا جرمن گریجویٹ تھے جنہوں نے جا کے 9/11 کا ٹیررسٹ انسیڈنٹ کو پلاٹ کیا اور ایگزیکیوٹ کیا.
بعض اوقات ان کے پروفیشنل آکوپیشنز انہیں مجبور کرتے ہیں کہ کیونکہ آپ کے پاس سرٹن ٹائپس آف سکلز ہیں، ان سکلز کو یوز کرتے ہوئے آپ کو سوسائٹی میں چینج لانا ہے بائی فورس اور بائی ہوکر بائی کروک. تو یہ بیسیکلی جو 9/11 کے ٹیررسٹ تھے جنہوں نے ایگزیکیوٹ کیا پلان کو، وہ زیادہ تر انجینئرنگ پروفیشن سے، کیونکہ عام بندہ وہ تو نہیں ایسا کر سکتا تھا. تو یہ اس سرٹن پارٹ آف پروفیشن سے لوگ بھی اس میں انوالو ہوتے ہیں. پھر ماڈرن ٹیررسٹ ہر قسم کا ٹولز استعمال کرتے ہیں، نیو ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہیں، نیو مینز کو استعمال کرتے ہیں. اس میں سوشل میڈیا کو ٹیررسٹ ویب سائٹس بناتے ہیں، سوشل میڈیا گروپس بناتے ہیں، اکاؤنٹس بناتے ہیں، اور پراکسیز یوز کرتے ہوئے ان کو استعمال کرتے ہیں اور سوسائٹی کے اندر ٹیرر پھیلاتے ہیں. ریلیجس اور ایڈیولوجیکل ریلیجن اور ایڈیالوجی بھی لوگوں کو ٹیررزم کی طرف اٹریکٹ کرتی ہے، خاص طور پہ ایکسٹریمسٹ ویوز کسی ایک ریلیجن کے بارے میں. جیسے میں نے پچھلے لیکچرز میں یہ بتایا کہ جو زائنسٹ تھے، زائنسٹ جنہوں نے اسرائیل کی بنیاد رکھی، تو انہوں نے بھی ٹیررسٹ ایکٹیویز یوز کی. تو انہوں نے جو جوداازم کو ایز اے آئیڈیالوجی لیتے ہوئے ایکسٹریمسٹ ٹینڈنسیز کو اڈاپٹ کیا، پھر ایکسٹریمسٹ گروپ کا حصہ بنے، اور انہوں نے اس وقت کی اسٹیٹ کو چیلنج کیا. اسی طرح سے تامل ٹائیگرز جو ہیں وہ ایک سرٹن ریلیجن کو ریپرزینٹ کرتے تھے اور وہ وہاں پہ لے کر آتے تھے. اسی طرح RRS ہندوازم کو اور القاعدہ اسلام کو. تو یہ ڈفرینٹ جو گروپس ہیں جن کے ایکسٹریمسٹ بلیفز ہیں، اور یہ ایکسٹریمسٹ بلیف صرف ریلیجن میں نہیں ہے، آئیڈیالوجیز بھی ہو سکتے ہیں. جیسے وائٹ سپرمسٹ ہیں، وہ وائٹ سپرمیسی پوری دنیا میں چاہتی ہیں، یعنی وہ چاہتے ہیں کہ جو آسٹریلیا کے اندر انسیڈنٹ ہوا تو وہاں وائٹ سپرمسٹ انوالو تھا. ایون یہ جو پولیٹیکل ایکٹیویزم ہے، رائٹ پولیٹیکل ایکٹیویزم جس کو ٹرمپ ریپرزینٹ کرتا ہے، یا ہندو توا کی آئیڈیالوجی RSS کی جس کو مودی ریپرزینٹ کرتا ہے، تو یہ بیسیکلی ایکسٹریم ریلیجس بلیفس ہیں. ریلیجس ویوز ہیں سرٹن پارٹ آف دی کمیونٹی. مثال کے طور پہ کچھ لوگ جو ہیں پاکستان میں یا دوسرے مسلم ممالک میں، وہ بائی فورس یوز کرتے ہوئے خلافت کا نظام لانے کے لیے، بائی فورس، بائی پولیٹیکل مینز یا بائی رائٹنگ، اس سے کسی کو کوئی پرابلم نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوئی اس کو بائی فورس کرتا ہے تو اس سے پرابلم ہے. پھر وہ یہ سارے لوگ جو ہے وہ یہ اس بات کو کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں اور پھر ہمیں اس کو ماننا چاہیے، یا یہ سپر نیچرل بینگس کے احکامات ہیں جس کو ہمیں ماننا چاہیے، اور اگر ہم نہیں مانیں گے تو ہم سن یا کرائم کمٹ کریں گے. پھر اس کے بعد ریلیجس وائلنس جو ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ جو ریلیجسلی موٹیویٹڈ لوگ ہیں وہ ریلیجن کو استعمال کرتے ہوئے کہ اسلام نے یا دوسرے کسی مذہب نے یہ ہمیں دیا، اس کی مس انٹرپریٹیشن کرتے ہیں. میرا خیال ہے دنیا کا کوئی ایسا ریلیجن نہیں ہے جو وائلنس کو پروموٹ کرتا ہو. تو یہ اس کی مس انٹرپریٹیشن کرتے ہوئے بھی لوگ ٹیررسٹ کمیونٹی کا حصہ، ٹیررسٹ گروپس کا حصہ بنتے ہیں اور ٹیررزم کریٹ کرتے ہیں.